الحمد لله الذي ذي العزة والعلا والصلاة والسلام على سيد الأنبياء شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى منبع الجود والعطاء أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا حبیب اللہ. سارے حضرات درود شریف پڑھیے. سارے حضرات الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبی اللہ وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا نور اللہ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. حمد و صلاۃ کے بعد قابل احترام علماء کرام، حاضرین و سامعین، ماہ جمادی الثانی کا خوبصورت وقت گزر رہا ہے. امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال 22 جمادی الثانی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ لوگ اس کائنات پہ ایسے بھی پیدا فرمائے کہ جنہوں نے اپنے ظاہر سے لے کر اپنے باطن تک اور اپنی صبحوں سے لے کر اپنی شاموں تک اور اپنے مال سے لے کر اپنے اولاد تک ہر چیز سمیٹ سماٹ کے مصطفیٰ کریم کے قدموں میں پیش کر دی. الجھا ہوا، بکھرا ہوا، ٹوٹا ہوا زمانہ ہے. لوگ اپنی انا کا بت بنا کے ساری زندگی اسی کی پوجا میں معاذ اللہ گزار دیتے ہیں. بڑا کچھ جانتے ہیں، بڑا کچھ سمجھتے ہیں، پر پتہ نہیں کیا وجہ ہوتی ہے عمل کے لیے پیر نہیں اٹھا سکتے. بس ساری زندگی کچھ تھوڑی سی شوخی میں، کچھ تھوڑی سی تباہ میں اپنے آپ کو محو رکھتے ہیں، اسی میں زندگی بتا دیتے ہیں. پتہ بھی ہوتا ہے، جانتے بھی ہیں، لیکن عمل کا رستہ ان کے لیے مسدود ہو جاتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا بولتے تھے، کم باتیں کرتے تھے، کم سفر کرتے تھے، کم یاریاں لگاتے تھے، لیکن جتنا بولے ہیں وہ کیا بات ہے جتنی بات انہوں نے کر دی. جتنا انہوں نے دوستانہ لگایا ہے پر جس طرح نبھایا ہے یہ بھی انہی کا کمال ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ، فرمایا ایک وہ ذات جو سچ لے کے تشریف لائی اور ایک وہ جس نے اس کی تصدیق کی. اولئک هم المتقون، دونوں ہی پرہیزگار ہیں. سچ لانے والے مدینے والے محبوب ہیں اور تصدیق کرنے والے ابو بکر صدیق ہیں. نبی رحمت علیہ السلام کی تصدیق کی اور بغیر کسی حیل و حجت کے کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو مکہ مکرمہ کے اندر منافقین بالکل نہیں تھے. منافق مدینے میں آ کے پیدا ہوئے. اس لیے نہیں تھے کہ مکے میں جو بندہ کلمہ پڑھتا تھا اسے پھولوں کا ہار نہیں ملتا تھا، اسے ڈنڈے کھانے پڑتے تھے، اسے مار پڑتی تھی، اس کا کاروبار چمکتا نہیں تھا، بند ہو جاتا تھا. اس سے لوگوں کے ربط بڑھتے نہیں تھے بلکہ کم ہو جاتے تھے. کسی کو کیا ضرورت پڑی تھی جی جھوٹ موٹ کا کلمہ پڑھ کے مار کھانے کی؟ لہٰذا مکے میں تو جس نے پڑھا اس نے ڈنڈے ہی کھائے. ہجرت سے پہلے جتنے لوگ تھے ان سب کو مار پڑتی تھی. اور پھر ہوا کا رخ دیکھ کے تو بڑے لوگ آ جاتے ہیں نا کہ اب ہوا اس طرف کی چل رہی ہے، بڑے سارے لوگ آ جاتے ہیں، لیکن جب ہوا بالکل نہ ہو لیکن یہ پتہ ہو کہ سچ کدھر ہے
اس وقت جو لوگ سب سے پہلے نکل کے آیا کرتے ہیں ان کے امام کا نام ابو بکر صدیق ہے، فوراً آئے۔ کچھ لوگ ساری زندگی دلیلیں ہی تلاش کرتے رہتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں 15 دفعہ گیا ہوں، 90 باتیں میں نے دیکھ لی ہیں، وہ ٹھیک ہیں، اب میں نے 20 دفعہ اور جانا ہے اور باقی 10 کی بھی تحقیق کرنی ہے، اور اس کے بعد میں پورا مرید ہوں، اور اس کے بعد میں پورا دیوانہ ہوں۔ تو آپ تحقیق کرتے رہیں، وقت تو بیت گیا، ٹائم تو گزر گیا، لینے والے تو لے کے چلے گئے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعزاز کے طور پر اس بات کو بیان کیا، اس کو بطور خوبصورتی اور بطور ایک حسن کے بیان کیا۔ فرمایا میں نے جس کے سامنے دین پیش کیا اس نے دلیل مانگی، جس کے سامنے دین پیش کیا اس نے دلیل مانگی، جس کو دین کی بات بتائی اس نے دلیل مانگی، یہ میرا ابو بکر ہے۔ فرمایا میں نے دین پیش کیا، اس نے دلیل مانگی، کوئی نہیں، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ وہ تو ابھی بہت سارے لوگ کرامتوں کا انتظار کر رہے ہیں، ابھی بڑے سارے لوگ ہیں جن کو خواب میں آ کے کسی نے کہنا ہے۔ ایک سے میں نے کہا داڑھی رکھ لو، تو کہنے لگا ابھی مجھے حکم نہیں ہوا۔ میں نے کہا چلو اللہ کرے تمہیں کو حکم آ جائے، ہم نے تو ویسے بغیر حکم کے رکھ لی ہے، آپ کو پتہ نہیں اب کون سا الگ سے حکم آنا ہے جو آپ نے اس پر عمل کرنا ہے، بغیر دلیل کے۔ بس بات آ گئی، پیغام آ گیا، نبی کریم نے فرما دیا، اور جس جگہ بھی، جس ڈھنگ میں بھی، جس رنگ میں بھی حضور نے کہا، جناب ابو بکر صدیق نے سب سے پہلے اس بات کو مانا، اس کو تسلیم کیا، اور 2 قدم آگے بڑھ کے، کام لولا لنگڑا کرنے سے بھی کام ہو ہی جاتا ہے، اور شوق ذوق سے کرنے سے بھی کام ہو ہی جاتا ہے، لیکن اگر شوق ذوق سے کیا جائے تو چلو ذرا مزہ بھی آ جاتا ہے، ذرا کام کرنے میں سرور بھی آتا ہے، کام ہو ہی جائے گا۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ آپ سے کہا گیا کہ چلو محفل میں چلیں، اوہو یار تو کہتا ہے تو چلا جاتا ہوں، کام بڑا ہے، مصروفیت بڑی ہے، دوستوں نے آنا تھا، چلے پھر بھی گئے لیکن مزہ نہیں آیا۔ کسی نے کہا چلو، اس نے کہا اوہو تو نے تو یاد ہی دیر سے کرایا، میں تو پہلے سے تیار ہوں۔ آپ کو لطف آئے گا، ابا جی کی بات مجبوراً بھی ماننی ہے، اور اگر مزہ لے کے مانی جائے تو آپ حکم کریں جی میں حاضر ہوں، تو مزہ لینے سے سکون بھی آئے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق لیت اللہ نہیں کرتے تھے، ایک تو بغیر دلیل کے حضور کا حکم مانتے تھے، پھر لیت اللہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو میرے ساتھ مدینے جائے گا، ہجرت کرنی ہے، تو ایسا نہیں کہ سفر کرنا ہے تو اوہو میرے جوتے رہ گئے میں ابھی بدل کے آیا، ٹھہر جائیں بس میں 2 منٹ چابیاں بھول آیا ہوں میں آیا، اس طرح نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہجرت کرنی ہے، چلو تیار رہنا۔ جناب عائشہ صدیقہ کہتی ہیں جس دن کا میرے نبی نے کہہ دیا میں نے اپنے والد کو سوتے نہیں دیکھا، دن کے وقت تھوڑی آنکھ لگا لیتے لیکن ساری رات دروازے پہ کھڑے رہتے، ساری رات۔ یہ ذوق ہے، یہ شوق، اور ایسا بھی نہیں کہ منٹ منٹ پہ فون کر کے پوچھا جائے کہ کدوں کو جانا ہے، ایسا بھی نہیں، آ کے پوچھا نہیں، ایک دفعہ کہہ دیا سو کہہ دیا، ابو بکر جانا ہے تیار رہنا، دوبارہ پوچھا نہیں کب جانا ہے، ابو بکر رات کو نکلنا ہے، ساری رات دروازے پہ کھڑے رہنا، ساری۔ آپ لطف لیں اپنی زندگی کا، پیار کرنا اور کچا پکا کرنا، محبت کرنا اور کچی پکی کرنا، وہ کہہ جو دیا، بات ہو جو گئی، معاملہ طے جو ہو گیا، ایک دفعہ حکم مل جو گیا۔ جس کو بار بار کہنا پڑے اسے تو کہہ کے بندہ کئی دفعہ تنگ ہوتا ہے، یار اتنی دفعہ کہنا پڑا تو فائدہ کیا ہو گیا؟ کمال تو یہ ہے کہ حکم آ گیا تو بس آ گیا۔ جناب ابو بکر صدیق ساری رات دروازے پہ کھڑے رہتے، یارو ذرا اس مزے کو لے کر تو دیکھنا۔ جس دن ہجرت کرنی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، حضور نے دستک دینے کے لیے دروازے پہ ہاتھ رکھا تو دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اتنی بھی میرے محبوب کو تکلیف نہ ہو کہ میں دروازہ کھولوں، دروازہ کھلا تھا اور دروازے کے پیچھے کھڑے تھے۔ حضور بھی سارا کچھ ہی جانتے ہیں، پر امت کو سبق دینے کے لیے فرمایا ابو بکر سوئے نہیں تو رو پڑے۔ عرض کی حضور جس دن حکم دیا تھا اس دن کبھی رات نہیں سویا، کھڑا ہوں بس آپ نے کہا جو تھا جانا ہے، پھر کچی پکی باتیں کرنے کا کیا معنی ہے؟ ساری رات کھڑے رہے، ساری رات انتظار۔ اور پھر دیکھو لوگ کہتے ہیں کہ ساتھ رہنے سے نا محبت کم ہو جاتی ہے، زیادہ آنے جانے سے پیار واقعی ہو جاتا ہے، اس میں شک نہیں، قدر کھو دیتا ہے ہر روز کا آنا جانا، لیکن یہ بھی اندر کا ہی معاملہ ہے۔
کچھ کے ساتھ آپ جتنا زیادہ رہتے ہیں اتنی محبت بڑھتی رہتی ہے، عادت پڑ جاتی ہے. پھر وہ جس طرح انسان روٹی کی عادت ہو جاتی ہے، جس طرح اسے سونے کی عادت ہو جاتی ہے، اسی طرح کچھ بندوں کی بھی اسے عادت ہی ہو جاتی ہے. پھر وہ دائیں بائیں ہوں تو مزہ نہیں آتا. کچھ ہوتے ہیں نا جو طبیعت پہ بوجھ بنتے ہیں، جو سنتے نہیں سناتے ہیں، جو کرتے نہیں، کہتے ہیں یہ ہمیں کرا کے دیں. لیکن کچھ کا پتہ ہوتا ہے ساتھ جتنا بھی رہے گا کرے گا غلامی، کرے گا خدمت. شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا، حضرت انس بن مالک بھی تھے، حضور نے فرمایا لوگوں ذرا وقفے سے ملا کرو محبت بڑھتی ہے. ذرا وقفے سے ملا کرو محبت بڑھتی ہے، وقفے سے. تو حضرت ابوبکر صدیق زیادہ تشریحات نہیں پوچھتے تھے، حکم اشارتاً اور کنایتاً بھی ہوتا تو بات کو سمجھ جاتے تھے. وقفے سے ملا کرو. ان کے کان میں بھی بات گئی. 3 نمازوں میں آئے نہیں، آئے تو پیچھے پڑھ کے چلے گئے. ظہر عصر مغرب ہو گئی. حضور نے ظہر کے بعد بھی پوچھا انس ابو بکر نہیں آئے؟ ظہر کے بعد بھی پوچھا ابو بکر جلدی چلے گئے؟ مغرب ذرا غور تو کرنا، ذرا اس کا ذائقہ تو لینا. تیسری دفعہ پھر پوچھا ابو بکر صدیق یار یہ کیا بات ہوئی کہ تیرے ساتھ کو بندہ ملنے سے ہاتھ کترائے، یہ کہنے کے کہ فلانے کا نخرہ بڑا ہے، تو ذرا اپنا ہی تربیت صحیح کر لے. یہ بات کہنے کو کہ فلانا مجھے منہ نہیں لگاتا، تو منہ بنائی اس طرح کا کہ لگایا جا سکے. سامنے والے پہ طنز کرنا آسان ہے لیکن اپنی تربیت کرنا مشکل ہے. اپنی ٹریننگ کریں. دیکھیں بڑے سارے لوگ ہوتے ہیں جن کو بندہ کہتا ہے یار کبھی مل جایا کرو. مثل تعویذ ہوتے ہیں کچھ لوگ، وہ جب بھی ملتے ہیں شفا ہوتی ہے. لیکن بوجھ بننا طبیعت پہ. 3 نمازیں گزر گئیں، ملاقات نہیں ہوئی. کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری دفعہ پوچھا تو حضرت انس کہتے ہیں میں پہنچ گیا. میں نے جا کے ابو بکر صدیق سے کہا کہاں گھوم رہے ہیں آپ؟ 3 دفعہ حضور پوچھ چکے. جناب صدیق اکبر دوڑے آئے، حضور حکم ہو، کہاں تھے؟ اور حضور لفظ ادا کر رہے تھے تو آنکھوں میں آنسو بھی چمک رہے تھے. کہاں تھے صبح سے؟ کہاں تھے؟ جناب صدیق اکبر نے گھٹنے زمین پہ رکھ دیے اور ہاتھ باندھ دیے. عرض کی یا رسول اللہ میں قربان جاؤں، میری کیا جرت ہے، میں کیا بتاؤں کہ صبح سے میرا وقت کتنی مشکل میں گزرا ہے. پر محبوبہ وہ آپ نہیں تو فرمایا تھا ذرا وقفے سے ملو تو محبت بڑھتی ہے. تو حضور نے تھپکی دی کندھے پہ. میں نے کہا تھا پر تجھے تو نہیں نہ کہا تھا. اور میں نے کہا تھا لوگوں سے، وہ تھے کچھ لوگ جن سے کہا تھا پر ابو بکر تجھے تو نہیں نہ کہا تھا. تو نہ جایا کر یار، تو رہا کر. تو رہتا ہے تو طبیعت لگی رہتی، تو رہتا ہے تو بات بنی رہتی ہے. تیرا یہاں رہنا قرار دیتا ہے بعض اوقات. یار اس طرح کا وفادار آدمی، اس طرح کا رنگ، اس طرح کا مزاج. حضور فرمائے تو نہ جایا کر، تو رہا کر. میرے نبی کریم سید عالم نے سیدھا ہاتھ پکڑا ہوا ہے جناب ابو بکر صدیق کا، اور دوسرے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے سیدنا فاروق اعظم کا ہاتھ. تو مسجد سے باہر نکل کے جب آئے نا حضور یوں کر کے جیسے بادلوں کے بیچ سے سورج نہیں کبھی نکل کے آتا اور کبھی چاند نہیں اچانک چمکتا تو وہ چھا جاتا ہے. حضور مسجد سے نکلے تو صحابہ کہتے ہیں دل خوش ہو گئے حضور کا چہرہ دیکھ کے. اور جب ہم خوش ہو رہے تھے نا تو حضور نے فرمایا میری اور ان کی رفاقت کو یہاں تک نہ سمجھنا. یہ جامع ترمذی میں موجود ہے. فرمایا یہاں تک نہ سمجھنا. فرمایا یہ جس طرح میں نے آج ان کا ہاتھ پکڑا ہے اور میں نکلا ہوں نا، جب میں قبر سے نکلوں گا پھر بھی میرا یہی طریقہ ہوگا. اور فرمایا جس طرح آج یہاں سے نکل کے آیا. یارو اپنی روحانی زندگی کے اندر اس بات کا ضرور خیال فرمائیں کہ ایسا تو نہیں کہ ہمارا مزاج بوجھ بنتا ہے، ہماری طبیعت بوجھ بنتی ہے. کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جن سے بندہ وہ کہتے ہیں جانا ہے بسم اللہ جی جاؤ، اور کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو جانے لگے تو بندہ ان سے کہتا ہے اتنی بھی جلدی کیا ہے، ذرا ٹھہر جائیے، ٹھہریں ذرا تھوڑا رک جاؤ. یار چلے جانا، چل تو مغرب کے بعد چلے جائیں. اور یار میرا دل تو نہیں کر رہا پر چل تو عشاء وقت چلا جائیں. وہ یار آپ بات کو سمجھے. کہا حضور نے یہ رفاقت جو یہاں ہے یہ یہاں تک نہیں، بلکہ فرمایا جب میں قبر سے نکل کے محشر کے میدان میں آؤں گا تو پھر بھی سیدھے ہاتھ میں ابو بکر صدیق کا ہی ہاتھ ہوگا، پھر بھی اس ہاتھ میں فاروق اعظم کا ہاتھ ہی ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا جو خاص معاملہ تھا. اور پھر ایک اور بات،
اگر آپ کسی کے ساتھ رہتے ہیں تو پھر اس کا عکس بھی آپ میں نظر آنا چاہیے. ہاں، آپ کو بتانا نہ پڑے، آپ کو بتانا نہ پڑے کہ میں کس کا مرید ہوں، کس کے پاس رہتا ہوں، کس سے میرا تعلق ہے. خوشبو جو ہوتی ہے نا وہ بتاتی نہیں اپنا آپ، خوشبو بتایا نہیں کرتی، خوشبو آیا کرتی ہے. خوشبو کا کام ہے آ جانا، اسے کبھی بول کے بتانا اسے نہیں بتانا پڑتا. آپ کے لفظ بتائیں گے، آپ کی ترتیب بتائے گی، آپ کا مزاج بتائے گا، آپ کے ساتھ وارفتگی. ایک ہمارے بڑے بہترین شاعر ہیں، میں کبھی کبھی دوستوں سے بات ہوتی ہے تو میں ان کو کہتا ہوں اللہ سلامت رکھے آپ کو. تو کئی دفعہ کچھ جملے زبان پہ زیادہ چڑھ جاتے ہیں. تو ایک بچہ میرے ساتھ ہوتا ہے ہمارے درس نظامی کا، وہ طالب علم ہے، اکثر میرے ساتھ ہوتا ہے. تو وہ فون ایک دن آیا تو میں نے اس کو تھما دیا. تو وہ بڑے ادیب قسم کے آدمی ہیں، شاعر ہیں. انہوں نے بچے سے کہا میں نے پیر صاحب سے بات کرنی ہے. تو بچہ کہنے لگا اللہ آپ کو سلامت رکھے، حضرت صاحب تو مصروف ہیں. وہ کچھ دنوں کے بعد مجھ سے ملے تو کہنے لگے وہ کاکا تے مینوں بخاؤ. وہ میں نے کہا جی مسئلہ کیا ہے، خیریت ہے؟ کہنے لگے مجھے لگتا ہے واقعی آپ کے ساتھ رہتا ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے اس کے تو لفظوں میں بھی وہ باتیں اتر آئی ہیں جو آپ اکثر بیان کرتے ہیں. تو وہ تو اتر آئے ہیں جملے بھی، تو وہ دکھائیں. میں کیا ہوں نہیں میں تمہیں بخانا جی ایڈا پیارا ہو گیا تو ان میں نظر لوا بابا. تو وہ بھی ادیب تھے، کہنے لگے میں نے اس گل کا بھی مزہ ہی آیا. آپ میری بات کو سمجھیں کہ آپ کے جملوں میں، آپ کے اٹھنے بیٹھنے میں، آپ کے چلنے میں. حضرت صدیق اکبر حضور کے ساتھ مکہ شریف سے مدینہ طیبہ آئے، بخاری شریف میں موجود ہے، دیگر سیرت کی تمام کتابوں میں آپ کو ملے گا. جب آئے نا تو حضرت ابوبکر صدیق کے کپڑوں کا انداز بھی وہی تھا جو میرے محبوب کا انداز تھا. بولتے تھے تو انداز گفتگو میں بھی پوری غلامی کرنے کی کوشش کرتے تھے. اور سر پہ امامہ باندھا ہوا تھا تو پیچ بھی اسی طرح کے تھے جس طرح کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے. بلکہ یہاں تک بعض شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ بعض اوقات پگڑی باندھتے ہیں تو کوئی ایک آدھ پیچ ڈھیلا رہ جاتا ہے. تو کہتے ہیں جو اس وقت حضور کا ڈھیلا رہ گیا تھا نا وہ ان کا بھی ذرا ڈھیلا ہی تھا. تو اسی لب و لہجے میں بات کرتے. تو مدینہ طیبہ جب آ کے بیٹھے نا سرکار کے ساتھ تو حضور کے جلووں کا عکس بھی ہمیشہ رہتا تھا. آ کے جب بیٹھے حضور کی عالی مرتبت بارگاہ میں تو مدینے کے بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے حضور کی زیارت نہیں کی ہوئی تھی. اب وہ کیا کرتے، کچھ تو آتے حضور کی دست بوسی کرتے اور بیٹھ جاتے، اور کچھ ایسے آتے جو آ کے دست بوسی حضرت ابوبکر صدیق کی کرتے اور حضور سے معاذ اللہ سلام ہی نہ لیتے اور بیٹھ جاتے. 2-4 دفعہ چونکہ وہ جلوے نظر آ رہے تھے نا ایک جیسے، تو لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی آقا کون ہے، غلام کون ہے. اپنے آپ کو ڈھال جو لیا تھا، اپنے آپ کو نا اس لہجے میں ڈھال دیا تھا نا، تو من شدی تے من تو شدم. چلو آ گئی یہ گل تے وارث شاہ دی بیکاری لے لیں. اب آ گئی ہے نا بات تو حضرت بلے شاہ کی بھی ہو ہی جانی چاہیے. ان درویشوں کا ایک مشترکہ مسئلہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ رانجھا رانجھا کر دی نہیں میں آپ پہ ہی رانجھا ہوئی. ان رانجھا یاکھن ساریاں میں ہیر نہ آکھے کوئی، اور میں رانجھے وچ تے رانجھا میں وچ غیر خیال نہ کوئی. کیونکہ رانجھا رانجھا کر دی نہیں میں ہو جاتا ہے. کیا کریں، صبح شام جب ایک کی جو بات کرنی ہو، ایک کی بات کرنی، اسی کے گیت گانے، اسی کے گھر کا ذکر کرنا، اسی کے غلاموں کی بات کرنی، پھر ہو جاتا ہے. رانجھا رانجھا کر دی نہیں میں ہوں آپ پہ ہی رانجھا ہو. رانجھا یاکھن ساریاں مینوں ہیر نہ آکھے کوئی. اللہ اکبر. وہ سارا رنگ روپ، اٹھنا بیٹھنا چلنا لوگوں کو دھوکہ ہونے لگا. تو ابوبکر صدیق سمجھ گئے. یہاں بھی سیانے تھے نا، یہاں بھی کچھ تو بن کے بیٹھ جاتے ہیں کہ چلو گل بن گئی ہے تو پھر ہن بنی رہن دیو، لیکن یہاں بھی سمجھدار تھے. کہنے لگے نا بھائی یہ بات نہیں ٹھیک ہے. اٹھے، کندھوں سے چادر اتاری اور رسول کریم کے سر اقدس پر نا یوں کر کے تان دی. گرمی تھی، سایہ ہو جائے، بس پتہ چل جائے لوگوں کو کہ سایہ کرنے والا کوئی غلام ہے، اور جن پر چادر تانی جا رہی ہے وہ آقا ہے. تھوڑی دیر اب لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ ہیں حضور سید عالم. اب سارے ادھر ہی آتے، سارے ادھر، سب لوگ اپنا اپنے بات کرتے ہیں، اپنی اپنی بات کر. ہمارے استاد گرامی جس دن یہ حدیث بیان کر رہے تھے انہوں نے عجیب بات کر دی. کہنے لگے دیکھو نا مدینے جائیں تو جو سلام کرتا ہے نبی کریم کو، پھر وہ دوسری سلام حضرت ابوبکر صدیق کو کرتا ہے. اور گنبد خضرا کے سائے میں جناب صدیق اکبر آرام کر رہے ہیں. وہ فرمانے لگے مجھے لگتا یوں ہے، مجھے محسوس یوں ہوتا ہے
کہ جس دن جناب صدیق اکبر نے چادر کا سایہ کیا تھا نا، اسی دن حضور نے وعدہ کر لیا تھا کہ تو نے تھوڑی دیر کے لیے سایہ کیا ہے، میں قیامت تک تیری قبر پہ گنبد خضرا کا سایہ کر دوں گا، اور سایہ رہے گا گنبد خضرا، قیامت تک سایہ رہے گا گنبد خضرا۔ عزیز دوستو، اپنی وفاؤں کو ہمیشہ مجتمع رکھا اور کوئی شے سامنے نہیں آنے دی، رستے میں کوئی شے، دولت بھی نہیں آئی۔ سارے لوگ حضرت ابو بکر صدیق کی شان میں بڑا بڑا کچھ بیان کرتے ہیں۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی ایک حدیث ہے، مجھے رلا دیتی ہے، میں کبھی اٹھتا ہوں اس کو پڑھ کے، کبھی بیٹھتا ہوں، کبھی پریشان ہو جاتا ہوں، اس طرح بھی ہوتا ہے۔ ایک جملہ ہے، بس وہ مزہ تو لینا ہوتا ہے اپنے باطن کے زور پر کہ آپ کسی چیز کا لطف کتنا لے رہے ہیں۔ سامنے والا کتنا بھی زیادہ برکھا برسا رہا ہو، پر اگر آپ اندر سے ہی بنجر ہیں تو پھر تھوڑا اندر سبزہ اگانے کی کوشش کریں، باہر تو بارش برس رہی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں ایک فرمان ہے میرے نبی پاک کا، وہ حرف آخر ہے۔ حضور سید عالم علیہ السلام فرماتے ہیں، میرے پاس بڑے لوگوں کا مال آیا اور میں نے خرچ کیا، بڑے لوگوں کے پیسے آئے اور میں دین کے راستے پہ لگائے۔ بڑے لوگ، سننا ذرا لفظ، کریم رسول فرماتے ہیں بڑے لوگوں کے آئے میں نے لگائے، لیکن فرمایا جب ابو بکر صدیق کے پیسے آئے ہیں نا، تو فرمایا ابو بکر کے جب پیسے آئے ہیں تو یہ پیسے میں نے اپنے سمجھ کر خرچ کیے، یعنی مجھے اتنا مشائبہ نہیں رہا کہ یہ دولت کسی اور کی ہے۔ کوئی پوچھے گا، کوئی سوال کرے گا، اور یارو آپ سمجھو تو صحیح، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ فرمایا اس کے پیسے کو میں نے اپنے سمجھ کے خرچ کی۔ اب دیکھیں نا، حضرت ابی بن کعب نے کہا تھا یا رسول اللہ، حضرت کعب بن مالک نے کہا یا رسول اللہ میں اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں، سارا۔ حضور نے فرمایا نہیں، چوتھا حصہ، 3 حصے گھر والوں کو دو۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی عرض کی یا رسول اللہ میں سارا مال دینا چاہتا ہوں۔ فرمایا نہیں، چوتھا حصہ دے، 3 حصے اپنے بچوں پہ لگا۔ جس دن حضور نے اعلان کیا نا کہ بھئی آج کل غربت ہے اور جہاد کا بھی وقت آ گیا، قحط پڑا تو لاؤ، حضرت عمر کہتے ہیں میں نے اس دن 2.5% نہیں 50% دینے کا ارادہ کیا۔ کتنے فیصد؟ ناراض نہ ہو گیا جی، ویسے 2.5% علیہ بابا اوکھے ہی نہیں، ہاں زکوٰۃ دینا، توبہ توبہ توبہ۔ کہتے ہیں میں تھوڑی تھوڑی سارا سال ہی دیتا رہتا ہوں، کٹھی رقم دینی پڑتی ہے تو مشکل ہوتی ہے۔ میں کہ جب کٹھی لینی پڑے پھر تو نہیں نا مشکل ہوتی، کٹھی لینی پڑ جائے تو پھر تو نہیں کوئی مشکل ہوتی، پھر تو کوئی مسئلہ نہیں نا، پھر 6 اکاؤنٹ ہوتے ہیں اس میں تھوڑی تھوڑی جمع کرا لیتے ہیں، لیکن کٹھی دینی پڑ جائے پھر ذرا مشکل آ جاتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ابھی آنے والے تھے۔ جناب عمر فرماتے ہیں کہ میں نے نا آدھی رقم، یہ بہت بڑی رقم ہے، آدھی جائیداد، اس کو چھوٹا نہیں سمجھے آپ، یعنی 50%، اور فرماتے ہیں ہر شہر رکھ کے میں نے ماپی، اور مجھے پتا تھا کہ ابو بکر صدیق کے کاروباری حالات آج کل ٹھیک نہیں، یہ مجھے پتا تھا، باقی معاملات بھی میرے سامنے تھے، قحط تھا، میں نے کہا آج میں جیت جاؤں گا۔ آپ فرماتے ہیں میں سارا مال لے کے گیا۔ اب میرے حضور کے پوچھنے کا انداز بھی، نبی کریم نے فرمایا عمر کیا لے کے آئے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ 50% لے آیا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں ابھی حضور خوش ہو رہے تھے، دعا دے رہے تھے کہ ابو بکر بھی آ گیا، سر پہ ٹوپی کوئی نہیں، پیروں میں جوتا کوئی نہیں، ٹاٹ کا لباس پہنا ہوں، ماڑا بندہ نہیں، چودھری ہے، زمانے کا چودھری، کروڑوں میں کھیلنے والا، پر تینوں لب دیاں ہن آپ گواچے، سانو اپنی خبر ہی نہ کوئی، ساتھوں پارے ککھ گلیاں دے، آخ دے لوگ شدائی۔ کہتے ہیں وہ سارا کچھ ہی بوریے کا لباس پہنا، حاضر خدمت ہو گئے۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں تو پہلے بات پہ حیران تھا، توجہ ہے نا آپ دوستوں کی، قیمتی بات ہے، ذرا غور، پھر ایک دفعہ غور کرو، ادھر دیکھنا میری طرف۔ کہتے ہیں مجھے حضور نے پوچھا تھا لے کے کیا آئے ہو، اور جب ابو بکر صدیق آئے اور سارا مال رکھا نا تو نبی پاک نے فرمایا ابو بکر گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہتے پہلے ہی بات بدل گئی، انداز پہلے ہی تبدیل ہو گیا، مجھ سے تو پوچھا تھا، اور حضرت ابو بکر صدیق سے فرمانے لگے گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ بڑے سیانے تھے جناب صدیق اکبر، جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، پھر کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ کیا خوبصورت جملہ کہا، یہ نہیں کہا حضور سارا کچھ لے آیا ہو، کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ عرض کی حضور گھر اللہ کو چھوڑ آیا ہوں اور اللہ کا رسول چھوڑ آیا ہوں، میرا گھر خالی نہیں، اللہ بھی ہے، اللہ کے نبی بھی
اللہ رسول کا نام گھر میں ہے، حضور یہ نہیں کہا سارا کچھ لایا ہوں، ان سے کہا تھا چوتھا حصہ لانا، 3 گھر چھوڑنا، یہ سارا ہی لے آئے اور وجود کے کپڑے بھی اتار کے دے دیے۔ نماز پڑھا کہ میں تیمل بیکھا، میں نے کہا با بھول گیا، میں نے بھول گئی نہیں سب سوم صلاتاں، ایک کو یار دا فکر پہ آئی، ہر شے لے کے آگئے رکھ دی۔ قربان جاؤں کریم محبوب کے، حضرت ابوبکر صدیق نے گردن جھکائی ہوئی ہے، ٹاٹ کا لباس ہے، حضور فرمانے لگے ابوبکر آپ کے آنے سے پہلے جبریل آئے تھے، انہوں نے بھی آج ٹاٹ کا لباس پہنا تھا۔ میں نے پوچھا ہے جبریل یہ کون سا لباس ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ آج ابوبکر نے پہنا ہے تو رب کو پسند اتنا آیا ہے کہ سارے فرشتوں کو یہی جوڑا پہنا دیا ہے۔ اب میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ابوبکر ایک سوال بھی آیا ہے تیرے لیے، تو انہیں جواب دینا ہے۔ حضور حکم کریں، فرمایا رب فرماتا ہے تو سارا کچھ لے آیا ہے، تو نے ٹاٹ کا لباس پہن لیا ہے، یہ بتا تو اس حال میں اپنے رب سے راضی ہے کہ ناراض ہے؟ تو راضی ہے کہ ناراض؟ حضرت صدیق اکبر کی تو چیخیں نکل گئی، عرض کی حضور میں کون ہوتا ہوں یہ فیصلہ دینے والا؟ حضور میں بڑا ہی راضی ہوں، حضور میں بڑا راضی ہوں، میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہوں، آپ کے نبی ہونے پہ راضی ہوں، اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہوں، حضور میں بڑا ہی راضی ہوں۔ یارو ہر شے دے دینا اور پھر پورا کوئی شے رکاوٹ نہیں بنی۔ اگر بیٹا آیا بدر میں تلوار لے کے تو ابوبکر صدیق تلوار لے کے سامنے کھڑے ہوئے، اس نے ایک دفعہ کہا ابا جی آپ آ گئے تھے پھر میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا، ورنہ میری زد میں تھے، چاہتا تو مار دیتا۔ فرمایا پتر اچھا ہوا تو نہیں میری تلوار کی زد میں آیا، میں تجھے پتر سمجھ کے معاف نہ کرتا بلکہ اپنے محبوب اور دین کا مخالف سمجھ کے قتل کر دیتا۔ والد نے بڑے بڑے اپنے والد کے فرما بردار تھے، تابعدار تھے، بڑے ٹھنڈے تھے، میٹھے تھے، پر ایک دفعہ والد نے حضور کے بارے میں کو بات کی تو ابا کے منہ پہ بھی تھپڑ مار دیا۔ کوئی بندہ نہیں مانتا تھا کہ ابوبکر تھپڑ مار سکتے، کوئی بھی نہیں مانتا، لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ والد نے آ کے شکایت کری، ابوبکر نے مجھے مارا ہے، حضور بھی خاموش ہو گئے، تبصرہ نہیں کیا۔ فرمایا بلاؤ نا ابوبکر کو، سارا بھید حضور جانتے تھے نا، سارا بھید۔ کریم رسول نے بلایا، حاضر خدمت ہوئے، اور جب سامنے آئے تو کھول کے روئے، روتے جا رہے ہیں روتے جا رہے ہیں روتے جا رہے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا ابوبکر یہ میں کیا سن رہا ہوں، باپ کو مارا؟ پھر ایک ہچکی لی، پھر روئے، عرض کی سونیا انہیں کہیں تلوار لے کے میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں میں سی نہیں کروں، ابا کو کہیں خنجر پکڑے میرا گلا کاٹ دے، لیکن ایک بات اسے کہیں خیال رکھے یہ میرے رسول کے بارے میں بات نہ کرے، یہ مجھے مارے، مجھے کاغا اے تن سارا ہی کھائیو تے میرا چن چن کھائیو ماس، پر میرے دو نین نہ کھائیو بینو پیا ملن دیاس، اسے کو کاٹ ڈالے سارا وجود حاضر ہے لیکن آپ کے بارے میں بات نہ کرے۔ اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات اور ان کو بتا دیں کہ انہوں نے آج آپ کے بارے میں بات کی ہے تو میرے پاس تلوار نہیں تھی، ورنہ آج خالی تھپڑ نہ مارتا، آج میں باپ کا گلا کاٹتا، اس لیے کہ میرے نزدیک کوئی ایسی چیز نہیں جو میرے اور میرے نبی کے رستے میں آ سکے، میں کوئی چیز ان کے رستے میں حائل نہیں ہونے دوں گا، پھونک دوں گا، ہر چیز کو جلا دوں گا۔ دوستو میں نے کہا کام لولا لنگڑا کرنے سے بھی کام ہو ہی جاتا ہے، اور کام مزہ لے کے کرنے سے بھی کام ہو ہی جاتا ہے۔ دین پہ عمل کرنا ہے تو یہ بھی کہہ کے کرنا ہے کہ میں مصروف بڑا ہوں تو میں بیجی بڑا ہوں تو ابھی میں نے بچے پالنے ہیں تو ابھی میں نے شادیاں کرنی ہیں، تو یہ بھی کام ہو ہی جائے گا۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ بچے بعد میں، کاروبار بعد میں، ڈیوٹیاں بعد میں، یرانے بعد میں، اور مدینے والے کی محبت پہلے، پھر آپ کو مسلمان ہونے میں مزہ آئے گا، پھر ایک ذائقہ ہے، پھر آپ یہ نہیں کہیں گے دل نہیں لگتا نماز میں، پھر آپ سلیقہ مند ہو جائیں گے، پھر آپ باشعور ہو جائیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ جاتے ہوئے یہ بھی سن لیں کہ حضور کی اداؤں پر بھی عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مجمع میں نظر ڈال کے فرمایا نا آج کس نے روزہ رکھا ہے، تو سارے چپ تھے، تو جناب صدیق اکبر نے عرض کی حضور میں نے رکھا ہوا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کسی نے مسکین کو کھانا کھلایا؟ سب چپ تھے، تو ہاتھ ابوبکر صدیق نے کھڑا کیا، عرض کی حضور آپ نہ پوچھتے تو میں نہ بتاتا، میں نے کھلایا۔
آج کسی نے جنازہ پڑھا ہے؟ ہاتھ کھڑا کیا. حضور آپ نہ پوچھتے تو میں نہ بتاتا میرے حصے میں یہ سعادت آئی ہے. آج کسی نے کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا ہے؟ حضور حکم نہ کرتے تو نہ بتاتا میرے حصے میں سعادت آئی ہے. میرے رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر جنتیوں کی 360 علامتیں کسی میں ایک بھی پائی جائے تو وہ جنت میں جائے گا. حضرت ابو بکر نے یوں آنکھ کھول کے دیکھا تو حضور نے فرمایا تیرے اندر 360 ساری کی ساری پائی جاتی ہے, ساری کی ساری پائی جاتی ہے. اور فرمایا پھر قیامت کے دن نا ایک روزے داروں کا دروازہ ہے جہاں آواز ہوگی بھی روزہ رکھنے والے آ جاؤ اس دروازے سے گزر جاؤ. ایک نمازیوں کا دروازہ ہے جنت میں, نمازی آ جاؤ اس دروازے سے. ایک حاجیوں کا دروازہ ہے, ایک سخیوں کا دروازہ ہے. مختلف دروازوں سے مختلف جنتیوں کو بلایا جائے گا. فرمایا ابو بکر جب تیری باری آئے گی نا تو جنت کا ہر دروازہ خواہش کرے گا کہ کبھی ابو بکر میرے اندر سے گزر جائے نا, کبھی ادھر سے آ جائے نا. ہر ایک تجھے پکارے گا. رزلٹ جلدی مانگتے ہیں لوگ, محنت ذرا تھوڑی کرتے. انہوں نے ساری زندگی محنت کی. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا ایک دفعہ, پھر بات دہراتا ہوں. حضرت ابو بکر کی شان نبی پاک نے بیان کی, انہوں نے نہیں کبھی اپنی شان بیان کی. لوگوں سے کبھی نہیں کہا کہ مجھے جانتے ہو نا میں کون ہوں, نہ. حضرت عمر کی عظمتیں حضور نے بیان کی, انہوں نے کبھی خود بیان انہوں نے نہیں کہا. وہ تو ساری زندگی یہ کہتے رہے کہ میں تو اونٹ چرانے والے کا بیٹا ہوں. ساری زندگی ہر موقع پر یہی کہا کہ میں تو اونٹ چرانے والے کا پتر ہوں. شان حضور نے بیان کیا. بہتر یہ ہے کہ ہمارے لیے فضل والا فیصلہ اللہ رسول ہی کرے. ہمارا کام ہے توجہ سے محنت کرنا. چھوڑے کوئی خوابیں اچھی آنا ضروری ہے, بشارتیں آنا ضروری ہے, روحانی مقام طے کرنا کچھ ضروری ہے. نہ بھی ہو تو کوئی عرض نہیں, غلامی تو کرنی ہے نا. ہم نے غلامی تو کرنی ہے نا, تو غلامی کریں توجہ کے ساتھ. اللہ رسول پہ چھوڑ دیں فیصلے. ہمارے بہت سارے لوگوں کو بشارت کی ضرورت ہوتی ہے, بشارت بھی ہو جائے گی پر ذرا ٹائم لگتا ہے, تھوڑا وقت لگتا ہے, وہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں. لیکن یہ جو کہتے ہیں نا سویرے ٹھیک ہو جاؤں, اس طرح نہ کریں. اپنی زندگی سمیٹ کے, ٹانگوں کو, ہاتھوں کو, زبان کو, آنکھوں کو, روح کو باندھ کے, اچھی طرح جکڑ کے, پوری طرح باندھ کے نا اسے تو پھینک دے نبی پاک کے قدموں. اور جو حضور کے فیصلے ہیں وہ کرنا شروع کر دیں. نہ اپنی مرضی سے ہاتھ ہلائیں, نہ پیر ہلائیں, نہ آنکھیں کھولیں, نہ زبان کھولیں. حضور کی غلامی میں پھینک دیں. پھر جسم مر جائے گا, روح زندہ ہو جائے گا. پھر نفس مر جائے گا, دل زندہ رہے گا. پھر باطنی طور پر آپ بہت آگے نکل جائیں گے. پھر یہ شور شرابے, یہ جو شوق ہے نا آپ کے, یہ بوجھ بن جائیں گے. جب انسان روحانی طور پہ تازہ ہو جاتا ہے نا, فوٹو کھنچانے میں مزہ نہیں آتا, فوٹو سے بچنے میں مزہ آتا ہے. میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں. پھر اسے بچنے میں, پھر وہ بچتا پھرتا ہے. وہ شہرت سے بچنے والا پیچھے پیچھے رہتا ہے اور دی چاہتا ہے ساری غزلیں اس ظالم کے نام کرے. وہ پھر بندہ پھر پیچھے پیچھے ہٹتا ہے, کہتا ہے کسی طریقے سے بچ جاؤں, میرا کام ہو, میرا نام نہ آئے. پھر وہ بچت کرتا ہے, پھر وہ سیانہ رہتا ہے, پھر اس کی توجہ رہتی ہے. اللہ کے حضور دعا ہے اللہ سمجھنے کی توفیق دے. درود پاک تو پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. پڑھیے ذرا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. 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 سب سے ضروری کام اللہ کی یاد کرنے والا ہے. زبان عادی ہو جائے نا اللہ کے ذکر کی تو بڑا ہی مزہ دیتی ہے. اگر عادی ہو جائے کوئی, یہ بھی میں کہہ رہا ہوں اونچا پڑھے, میں تو کہہ رہا ہوں صرف پڑھے. لیکن پڑھنے کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ کے اپنے کان تو سنیں. پڑھنا اس کو کہتے ہیں کہ کم از کم اپنے کان. یہ دعا ایسی ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پڑھی تھی تو اللہ نے راستہ عطا کر دیا. کسی بھی آپ مشکل میں ہوں تو یہ لفظ پڑھیں گے تو آسانی ہو جائے گی.
میں کہا کرتا ہوں کہ ہم گناہ گار ہیں، ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہمیں گناہوں سے نکلنے کا راستہ مل جائے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت۔ بڑا تگڑا دشمن آپ کے مقابلے میں ہو، بڑا تگڑا، اور آپ زیر نہ کر سکتے ہوں، بڑی ساری مشکل میں الجھ جائیں اور سامنے پہاڑ بھی کھڑے ہو جائیں تو یہ وظیفہ پڑھنے سے اللہ انہیں زیر کر دیتا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، سارے پڑھیے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، نعم المولا و نعم النصیر، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اے مالک کریم ہماری حاضری مقبول فرما۔ اللہ ہمارے دل میں کوئی کمزور ارادہ ہے، کوئی ریاکاری ہے، کوئی تسنٹ ہے، کوئی اپنا آپ دکھانا مقصود ہے تو ہماری اصلاح کر دے، ہمیں خالص جذبے عطا فرما، للہیت نصیب فرما، ذوق عطا فرما، اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نصیب فرما۔ اے اللہ پنجگانہ نماز با جماعت اہتمام کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے عرش و فرش کے مالک ہمارے حق میں رحمت والے فیصلے فرما۔ مالک کریم اے اللہ ہمارے جو بیمار ہیں اور مجبور ہیں اور بڑے بڑے ہسپتالوں میں جاتے آتے ہیں، اللہ تو کریم ہے، سب کو شفائیں عطا فرما دے۔ اللہ اپنی بارگاہ ناز سے رحمتیں فرما دے۔ جو لوگ مجبور ہیں، تنگ دست ہیں، مالک کریم دنیا داروں کی محتاجی سے محفوظ فرما، اپنی بارگاہ سے بھرے خزانوں میں سے عطا فرما۔ جن کے گھر میں بچے ہیں، بچیاں ہیں، مالک کریم ان کی غائبانہ امداد فرما۔ اے اللہ بیٹیوں کے نصیبے اچھے فرما۔ اللہ کریم دین دنیا کی عزتیں عطا فرما۔ امت مسلمہ جگہ جگہ پریشان ہے اور بہت کچھ جاننے کے باوجود عمل کے معاملے میں کمزور ہے۔ اللہ ہمارے لیے عمل کا رستہ آسان کر دے، ہمارے لیے عمل کا رستہ آسان کر دے، تقوی کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے دلوں سے عداوتیں نکال دے، بغض نکال دے، حسد نکال دے، کینہ نکال دے۔ اے مالک کریم ہمیں عاجزی کی توفیق دے دے۔ اے اللہ انکساری کی نعمت دے دے، محبت کی نعمت دے دے۔ ہمارے خاندانوں میں سے جو لوگ دنیا سے گئے ان کی مغفرت فرما دے۔ اے مالک ہمیں زندگی میں بھی پردہ پوشی عطا کرنا، مرتے وقت بھی کلمے کی توفیق دینا، بری موت سے محفوظ فرمانا۔ مالک کریم قیامت کی ذلتوں اور رسوائیوں سے محفوظ فرمانا۔ یہ جو دوست ہر ماہ یہ بندوبست کرتے ہیں انہیں بہترین صلہ عطا فرما، رزق میں، مال میں، جان میں، عزت آبرو میں خیر و برکت فرما۔ جو تشریف لاتے ہیں مالک کریم کام کاج چھوڑ کے، ان کو ایک ایک قدم پہ لاکھوں برکتیں عطا فرما، بے حساب سعادتیں عطا فرما۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد۔